بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ہماری ایک اسٹوری جو ہے وہ چل رہی ہے، اور الف لیلہ ہزار داستان، تو اس میں ہم مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ جو کہانی ہم نے ختم کی تھی، جس میں یہودی اور درزی اور ایک کبڑے کی بات ختم ہوئی تھی، تو ان تینوں نے بھی پھر اپنی اپنی کہانی سنائی وہاں کے حاکم کو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہودی کی کہانی ہم سن رہے ہیں۔ یہودی کے ساتھ عجیب و غریب ماجرا گزرا۔ یہودی خود راوی ہے۔ راوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی بات روایت کرتا ہے، اپنی بات خود سناتا ہے۔ کہ میں جب دمشق میں پڑھتا تھا تو ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ دمشق کے وزیر کے گھر سے ایک غلام آیا۔ دمشق کے وزیر کے گھر سے ایک غلام آیا اور کہنے لگا کہ میرا مالک تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ وزیر کے گھر گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ محل کے صدر میں، محل کے صدر کا مطلب محل کے درمیان بیچ میں، صنوبر کا ایک تخت پڑا ہوا ہے، جس پر سونے کے پتر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی سونے کے پتریاں، اور اس پر ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، اور وہ بیمار ایک نوجوان ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت جوان دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کی صحت کی دعا مانگی۔ اس نے اپنی آنکھ کے اشارے سے جواب دیا، یعنی کیونکہ یہ حکیم ہے اس لیے اس نے اس کو علاج کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ اے آقا، اپنا ہاتھ مجھے دے، خدا تجھے صحت عطا کرے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ نکال کر دیا، یعنی سیدھا ہاتھ دکھاتے ہیں طبیب کو یا حکیم کو، لیکن اس نے سیدھے کے بجائے بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ نکال کے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ خداوندہ، یہ عجیب بات ہے کہ یہ جوان اتنا خوبصورت اور اتنے بڑے گھرانے کا، اور اسے ہاتھ دکھانے کی تمیز نہیں۔ اب میں نے اس کی نبض دیکھ کر اسے نسخہ لکھ دیا، اور 10 دن تک میرا آنا جانا اس کے یہاں رہا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا اور حمام گیا۔ حمام سے مراد غسل خانہ۔ حمام گیا اور غسل کر کے نکلا۔ وزیر نے مجھے ایک خلعت عطا کی۔ خلعت کہتے ہیں انعام کو، اور مجھے دمشق کے شفا خانے کا رئیس بنا دیا۔ ایک دن جب میں اس جوان کے ساتھ حمام گیا اور اس نے کپڑے اتارے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور یہ حال کا واقعہ ہے، اور اس کی بیماری کا یہی سبب تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور اس پر میرا دل کڑنے لگا۔ اب میری نظر اس کے بدن پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس پر کوڑے کے نشان ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کوڑوں کے نشان پر تیل کی مالش کراتا تھا۔ اس پر میں پریشان تھا۔ جوان نے مجھے دیکھا اور سمجھ گیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اور کہنے لگا کہ اے نامور حکیم، میری حالت پر تعجب مت کر۔ حمام سے نکل کر میں اپنی آپ بیتی تجھ سے بیان کروں گا۔ جب ہم حمام سے نکل کر گھر آئے تو جوان نے کہا کہ آیا تو بالا خانے کی سیر کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ فرش اوپر لے چلیں، یعنی جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے تخت، اس کو اوپر لے چلیں۔ بالا خانہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر والی جگہ جہاں سے
منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور ایک میمنہ تلنائے، میمنہ جو ہے وہ جو بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اور کچھ میوے، غلام میوے لائے اور ہم دونوں نے کھائے، لیکن اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اپنا ماجرا بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں موصل کا رہنے والا ہوں۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو اس کے 10 بیٹے تھے۔ یعنی اب وہ لڑکا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے وہ یہودی کو اپنے ہاتھ کٹنے کا ماجرا بیان کر رہا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں موصل کا رہنے والا ہوں۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو اس کے 10 بیٹے تھے اور ان میں میرا باپ سب سے بڑا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے شادیاں کیں اور اپنے باپ سے میں پیدا ہوا، لیکن باقی 9 بھائیوں کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب میں بڑا ہوا اور میرے چاچاؤں کو نہایت خوشی تھی۔ جب میں بالغ ہوا تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ موصل کی جامع مسجد میں گیا۔ جمعہ کا دن تھا اور نماز پڑھ کر لوگ جا چکے تھے، لیکن میرے والد اور چاچا بیٹھ کر ملکوں اور شہروں کے عجائبات کا ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ مصر کا ذکر ہونے لگا۔ میرے چچا نے کہا کہ مسافروں کا بیان ہے کہ مصر اور نیل سے زیادہ خوبصورت جگہ دنیا بھر میں نہیں۔ جب میں نے سنا تو میرے دل میں مصر کا شوق پیدا ہو گیا۔ میرے والد کہنے لگے کہ جس نے مصر نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی مٹی سونا ہے اور نیل عجوبہ، وہاں کی عورتیں حوریں ہیں اور مکانات محل، اور آب و ہوا معتدل، معتدل کا مطلب نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، اور اس کی خوشبو کے آگے عود اور اگر، ٹھیک ہے، یہ دو ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے آگے عود اور اگر کو شرم آتی ہے۔ اگر تم اس کے باغوں کو عصر کے بعد دیکھو جبکہ سایہ بڑھ رہا ہو تو تمہیں عجیب و غریب نظارہ دکھائی دے گا، اور تمہیں اس سے بڑی مسرت حاصل ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مصر اور نیل کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ وہ تو اٹھ کر گھر چلتے ہوئے، لیکن مجھے رات بھر نیند نہ آئی اور میرا تو کھانا پینا حرام ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے چچاؤں نے مصر کے سفر کی تیاری کی اور میں اپنے باپ کی خوشامد کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے لیے بھی تجارت کا مال تیار کیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اور میرے باپ نے ان سے کہا کہ اس کو مصر نہ لے جانا، بلکہ وہ دمشق میں رہ کر اپنا مال فروخت کرے۔ اب میں اپنے والد سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا اور موصل سے سفر کرتے کرتے ہم حلب پہنچے۔ وہاں کچھ دن ٹھہر کر ہم روانہ ہو گئے اور دمشق پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ اس شہر میں بے شمار درخت اور نہریں اور میوہ جات اور چڑیاں ہیں، گویا کہ وہ جنت ہے، اور وہاں ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ وہاں ہم ایک سرائے میں اترے اور میرے چاچاؤں نے چند روز وہاں قیام کر کے خرید و فروخت کی اور میرا سامان بھی بیچا، اور مجھے 1 درہم کے 5 کا فائدہ ہوا۔ 1 درہم میں 5 کا فائدہ ہوا، جس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب میرے چاچا مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے مصر۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں وہاں ٹھہرا رہا، اور میں نے ایک خوبصورت کوٹھی لی جس کی تعریف سے زبان قاصر ہے۔ اس کا کرایہ 2 دینار ماہوار تھا۔ میں نے وہاں رہ کر کھانے پینے میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ کافی سارا روپیہ میرے پاس ختم ہونے لگا۔ ایک دن میں اپنی کوٹھی کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی جو بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس سے بہتر لباس میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ وہ میرے گھر میں آ گئی اور اس نے اپنی نقاب الٹی
اور اپنی قبا اتاری، یعنی جو برقع ٹائپ کی چیز ہے وہ اتارا اس نے. تو میں نے دیکھا کہ وہ حسن میں لاجواب ہے اور میرا دل اس پر آ گیا. میں اٹھا اور ایک خوانچہ لایا جس میں بہتر سے بہتر کھانے تھے اور میوہ جات تھے. میں نے اسے لا کر رکھا اور اسے کھانے کے لیے پیش کیا. پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے اور باتیں کرتے کرتے ہم وہیں ایک ساتھ بستر پر سو گئے. ٹھیک ہے. جب صبح ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگی اور اس نے اپنی قمیص سے 15 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر تو انہیں نہ لے گا تو میں پھر کبھی تیرے پاس نہ آؤں گی. اس لیے میں نے وہ دینار لے لیے. وہ کہنے لگی کہ 3 دن کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان میری راہ دیکھیو، میں آؤں گی اور ان دیناروں سے آج کی طرح ہی میری دعوت کرنا. یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہوئی. 3 دن گزرنے کے بعد وہ پھر آئی اور پہلے سے زیادہ زرکش لباس اور زیور پہنے ہوئے تھی. میں نے اس کے آنے سے پہلے اس جگہ کو آراستہ و پیراستہ کر رکھا تھا. ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسی طرح سے رات گزاری اور پھر اس نے مجھے 15 دینار دیے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی. پھر وہ تیسری بار آئی اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی. ٹھیک ہے. اس دن اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ ایک اور لڑکی لاؤں جو مجھ سے زیادہ حسین اور کم سن ہے، تاکہ ہم سب مل کر کھیلیں کودیں اور تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر، اس کا دل بھی خوش ہو کیونکہ وہ ایک زمانے سے غمگین ہے. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ آ کر رات بسر کرے. پھر ہم اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد رات کو سو گئے اور صبح اٹھ کر وہ کہنے لگی کہ دوسری لڑکی اس نے پھر مجھے 15 دینار نکال کر دیے اور کہنے لگی کہ دوسری لڑکی کی خاطر جو میرے ساتھ آئے گی اس جگہ کو اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کر. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. میں نے چوتھے دن دستور کے مطابق مکان کو خوب سجایا. مغرب کے بعد وہ آئی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی آئی جو قبا میں لپٹی ہوئی تھی. دونوں آئیں اور بیٹھ گئیں. مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی اور میں نے موم بتیاں جلائیں اور کشادہ پیشانی سے ان سے ملا. وہ اٹھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنے برقعے اتارے. جب نئی لڑکی نے اپنا منہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے اور میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا. اب میں اٹھ کر ان کے لیے کھانا لے کر آیا اور میں نے ان کو مشروب پلائے اور ہم نے اسی طرح سے پھر رات گزاری. اس پہلی لڑکی کے دل ہی دل میں رشک ہونے لگا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم بتا کہ کیا یہ لڑکی مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں واللہ. اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو آج اس کے ساتھ سو جا. میں نے کہا بسر چشم. اب وہ اٹھی اور ہم دونوں کے لیے بچھونا بچھایا اور میں اس لڑکی کے پاس چلا گیا اور ہم دونوں سو گئے. ٹھیک ہے. جب میں جاگا تو میں نے دیکھا کہ میں پانی میں نہایا ہوا ہوں اور مجھے خیال ہوا کہ پسینہ آیا ہوگا. میں بیٹھ گیا اور لڑکی کو جگانے لگا اور اس کے کاندھے ہلائے تو اس کا سر تکیے پر سے گر پڑا. اس کا سر تکیے پر سے گر پڑا. اب میرے حواس جاتے رہے اور میں چلایا اور کہنے لگا کہ اے پردہ پوش میرا پردہ رکھیو. یہ اللہ تعالی سے وہ دعا کر رہا ہے کیونکہ میں نے اسے ذبح کیا ہوا پایا. اب میں اٹھا اور دنیا میری آنکھوں کے آگے تاریک تھی اور میں نے اپنی پرانی دوست کو ڈھونڈا مگر اس کو نہ پایا.
اور مجھے معلوم ہوا کہ ہو نہ ہو اسی نے رشک کی وجہ سے اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالی۔ اب میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد میں اٹھا اور میں نے کپڑے اتار لڑکی کی گردن آنگن کے بیچ میں ایک گڑھا کھودا اور لڑکی کو مائے اس کے زیور کے لے کر اس میں ڈال دیا اور اوپر سے اسے مٹی اور پتھروں سے پاٹ دیا اور نہا دھو کر اور صاف کپڑے پہن کر اور باقی مال لے کر گھر سے نکلا اور اس میں قفل ڈال دیا۔ قفل کا مطلب تالا لگا دیا، اور کوٹھی کے مالک کے پاس گیا اور اسے 1 سال کا کرایہ دے کر کہا کہ میں چچاؤں کے پاس مصر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اب ڈر گیا ڈر کے اس نے لڑکی کو تو آنگن میں کھڈا کھود کے دفنایا اور مٹی وٹی برابر کی اور تالا ڈال کے اس کو پیسے دیے 1 سال کے کہ میں جا رہا ہوں اور چچا کے پاس مصر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں مصر چلا گیا اور اپنے چچاؤں سے ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ تجارت کا مال بیچ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے آنے کا سبب پوچھا اور میں نے جواب دیا کہ تم لوگوں سے ملنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اب تک کچھ دام باقی ہیں۔ میں 1 سال تک ان کے ساتھ رہا اور مصر اور اس کے نیل کی سیر کی، یعنی دریائے نیل کی، اور جو دام میرے پاس تھے ان کو خرچ کیا اور خوب کھایا پیا۔ جب میرے چچا چلنے لگے تو میں بھاگ کر چھپ گیا، یعنی انہوں نے جب طے کیا کہ آؤ بھائی واپس چلیں گھر، تو میں بھاگ کر چھپ گیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں واپس دمشق چلا گیا ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نکلا اور 3 سال اور مصر میں گزارے، یہاں تک کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ میں ہر سال دمشق کی کوٹھی والے کے پاس کوٹھی کا کرایہ بھیجتا تھا، مگر 3 سال کے بعد میری حالت اتنی نازک ہو گئی کہ میرے پاس سوائے 1 سال کے کرائے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس لیے میں وہاں سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور اسی کوٹھی میں اترا۔ کوٹھی کا مالک مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے دیکھا کہ تمام کمرے ویسے ہی بند ہیں جیسے میں انہیں بند کر کے گیا تھا۔ میں نے انہیں کھول کر اپنی ضرورت کی چیزیں نکالی۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس فرش کے نیچے جس پر میں اس رات اس لڑکی کے ساتھ سویا تھا جو ذبح کر دی گئی تھی، ایک سونے کا طوق پڑا ہے۔ طوق کہتے ہیں گلے میں لوہے کا باندھنے والا، خواتین جو ہے وہ سنگھار کے طور پہ استعمال کرتی ہیں۔ طوق پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور مذبوحہ لڑکی کا خون اس پر لگا ہوا تھا، اسے پونچھا اور سوچنے اور تھوڑی دیر تک رونے لگا۔ 2 دن رہنے کے بعد تیسرے دن میں حمام میں گیا اور کپڑے بدلے، اور چونکہ میرے پاس اب بالکل دام نہ رہے تھے، سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، میں بازار گیا اور میں نے جواہرات کا ہار لے کر بازار گیا اور دکان پر بیچنے کے لیے وہ طوق میں نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہار پر 2000 دینار دام لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دکان والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑی تانبے کی ہے اور جھوٹی ہے اور یورپ کی بنی ہوئی ہے اور اس کے 1000 درہم سے زیادہ نہیں ملتے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اسے ہم نے ایک عورت کا مذاق اڑانے کے لیے بنوایا تھا اور یہ میری بیوی کو میراث میں ملا ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، جاؤ جا کے 1000 درہم ہی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ جب 1000 درہم لے آئے تو اسے شبہ ہوا اور وہ ہار کو لے کر بازار کے رئیس کے پاس گیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ 2000 کا مال 1000 میں لے رہا تھا، تو اس کو شبہ ہوا اور وہ لے کے کہاں چلا گیا؟ اس بازار کے رئیس کے پاس، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ ہار میرے یہاں سے چوری ہوا اور اسے دیا۔ وہ اسے لے کر حاکم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرے یہاں سے چوری کیا ہے اور چور کا پتہ ہم نے لگا لیا ہے، اور وہ سوداگر کے لڑکے کے لباس میں ہے، مجھے اس کی خبر بھی نہ تھی کہ سپاہیوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور لے جا کر مجھے حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم نے مجھ سے اس ہار کے بارے میں دریافت کیا اور میں نے اس سے وہی کہا جو دلال سے کہا تھا، یعنی اس آدمی سے کہا تھا جو بیچنے کے لیے جس کو دیا تھا۔ حاکم اس پر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ سچ نہیں ہے، ابھی مجھے اس کی خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ انہوں نے میرے کپڑے اتار کر مجھے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔
مار کی تکلیف کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہاں میں نے ہی چرایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈر کے اس نے بول دیا کہ میں نے یہ ہار چرایا ہے۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ بہتر ہے کہ میں کہوں کہ میں نے چرایا ہے، بنسبت اس کے کہ میں کہوں کہ اس کی مالکہ میرے گھر میں مری پڑی ہے، ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے قلم بند کر لیا کہ میں نے چرایا ہے، اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اور زیتون کے تیل سے داغ دیا۔ چوری کے شبے میں چوری ثابت ہو گئی، اس نے قبول کر لیا، اور انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس پر میں بے ہوش ہو گیا، اور انہوں نے پھر مجھے شراب پلائی، یہاں تک کہ مجھے ہوش آیا، اور میں اپنا ہاتھ لے کر اپنی کوٹھی میں گیا۔ کوٹھی والے نے جو مجھے دیکھا تو کہا کہ چونکہ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب تو میری کوٹھی خالی کر دے اور کسی دوسری جگہ جا کر رہ، کیونکہ تجھ پر چوری کا الزام ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا، 2-3 روز مجھے رہنے دے تاکہ میں کوئی جگہ تلاش کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھا رو رہا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنے خاندان کے پاس جاؤں، اور وہ یہ کس طرح جانیں گے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ کاش کہ خدا کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یہ کہہ کر میں زار زار رونے لگا۔ 2 دن بڑی پریشانی میں گزرے۔ تیسرے روز بغیر میرے علم کے گھر کا مالک چند سپاہیوں اور بازار کے رئیس کو لے کر میرے پاس پہنچا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ہار چرایا ہے۔ میں نے باہر آ کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا، لیکن انہوں نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی اور میری مشکیں باندھ دی۔ یعنی رئیس سے تو جان چھوٹ گئی ہاتھ کٹوا کے، لیکن اب جو حاکم ہے بڑا، اس کے پاس سے پولیس والے آ گئے۔ میں نے باہر آ کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا، لیکن انہوں نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی اور میری مشکیں باندھ دیں اور میری گردن میں زنجیر ڈال دی، اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو ہار تیرے پاس تھا وہ دمشق کے صاحب کا، جو اس کا وزیر اور حاکم ہے، ثابت ہوا ہے۔ دمشق کے حاکم کا جو وزیر ہے، یہ ہار اس کا ہے، ثابت ہوا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہار میں اس کی بیٹی کے 3 سال ہوئے کہ غائب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات اب کھل رہی ہے، راز کھل رہا ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل بیٹھ گیا، اور میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب میری جان گئی، اب میرے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں کہ میں وزیر سے اپنا قصہ بیان کر دوں، چاہے وہ مجھے قتل کر دے اور چاہے معاف کر دے۔ جب ہم وزیر کے پاس پہنچے تو اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کن اکھیوں سے دیکھنے لگا، اور حاضرین سے کہا کہ تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ وہ بے جرم ہے۔ وزیر جو ہے اس کی سائیڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے، تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ وہ تو بے جرم ہے، اور تم نے اس پر ظلم کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل مضبوط ہو گیا اور میری طبیعت بحال ہو گئی، اور میں نے کہا کہ اے میرے سردار، خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ بری تہمت مجھ پر لگائی ہے اور بیچ بازار میں کوڑے لگائے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا۔ اس بازار کے رئیس پر یہ سزا مقرر کی کہ تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا بدلہ دے، ورنہ میں تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا اور تیرا سارا مال ضبط کر لوں گا۔ اب اس نے اپنے پیشکاروں کو آواز دی اور وہ اسے باہر کھینچ کر لے گئے، اور میں وزیر کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ لوگوں نے اس کے حکم سے میری زنجیر گلے سے اتاری اور مشقیں کھول دیں، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، مجھ سے سچ سچ کہہ کہ تجھے یہ ہار کیسے ملا؟ میں نے کہا کہ میرے سرتاج، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، اور میں نے پہلی لڑکی کا سارا ماجرا بیان کیا، اور یہ کہ وہ دوسری لڑکی کو کس طرح لائی اور رشک کی وجہ سے اسے ذبح کر دیا۔ الغرض میں نے سارا کچا چھٹا اس سے کہہ دیا۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اپنے سر کو جنبش دی، ایسے جنبش دی، اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور اپنے رومال کو منہ پر رکھ کر رونے لگا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا سن، بڑی لڑکی میری بیٹی تھی اور میں اس پر سخت پہرا رکھتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوئی تو میں نے اس کی شادی مصر میں اس کے چچیرے بھائی سے کر دی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ پھر میرے پاس لوٹ آئی، مگر اس مدت میں وہ مصر کی عورتوں سے تمام برائیاں سیکھ آئی تھی۔
وہ 4 مرتبہ تیرے پاس گئی اور چوتھی مرتبہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی لے کر۔ دونوں سگی بہنیں تھیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ جب بڑی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا راز چھوٹی بہن سے کہا اور چھوٹی نے بھی اس کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ جب دونوں گئیں تو بڑی اکیلی لوٹی اور میں نے پوچھا کہ دوسری بہن کہاں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر زار زار رونے لگی، مگر اس نے میرے پیچھے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے اپنی بہن کو کس طرح ذبح کر ڈالا، اور وہ برابر روتی اور کہتی تھی کہ خدا کی قسم میں مرتے دم تک اپنی بہن پر روؤں گی۔ آخر کار ایسا ہی ہوا۔ بیٹا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو جانتا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات میں تو میرا کہنا مان لے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں، کیونکہ وہ ان دونوں کی سوتیلی بہن ہے، یعنی ان دونوں کے علاوہ بھی اس کی ایک بیٹی ہے سوتیلی۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے تیری شادی کر دوں۔ میں تجھ سے کچھ مہر نہ لوں گا، بلکہ تم دونوں کے لیے اپنی طرف سے مشاہرہ مقرر کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور تو میرے یہاں میرے بیٹے کی جگہ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، قسمت تو دیکھو کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب اس نے فوراً قاضی اور گواہ بلوائے اور میرا نکاح نامہ لکھوا دیا، اور وزیر نے بازار کے رئیس سے مجھے بہت سا مال دلوایا اور اس نے مجھے بڑے احترام کے ساتھ رکھا۔ اسی سال میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وزیر نے اپنی طرف سے ایلچی بھیج کر سارا مال منگوا لیا جو میرے والد نے چھوڑا تھا، اور آج میں بڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ ہے سبب میرے سیدھے ہاتھ کے کٹنے کا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھی کہانی جو یہودی سنا رہا ہے اس حاکم کو، جو اس نے عجیب بات دیکھی ہاتھ کٹنے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس سے آگے کی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔